السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ پرائرٹیز کیا ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کل کی آپ نے ایک ایپیسوڈ دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے یہاں سے ایک وارنٹ لے کے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ زمان پارک گئی اور انہوں نے وارنٹ وہاں پہ موصول کرایا اور اس کے بعد گرفتاری نہیں ہو سکی۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس گرفتاری کے عمل کو اگر آپ سمجھیں، کوئی یہ بیسکلی عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں پیش نہیں ہوئے عدالت میں، تو اس وجہ سے ایک وارنٹ جاری کیا گیا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب کل وہ عدالت میں جا رہے ہیں، لیکن اس کا ہوا اس طرح سے کریٹ کی گئی کہ جیسے عمران خان صاحب کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ ان کو گرفتار اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی انویسٹیگیشن ہم نے کرنی ہے اور اس لیے گرفتاری کر دی ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کیس کی بیسکلی اگر میرٹ کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بڑی کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہوا، لیکن اس کو ایک پولیٹکس کے لیے ایک کہانی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ثاقب نثار صاحب کی بات کو ایک پولیٹیکل ہائپ بنائی جا رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ مجھے ایک دو پوائنٹس کے اوپر جب بات کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ہم نے اس پہ ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلے کے مطابق صادق اور امین ہے، اور اس کے علاوہ جو اسپیکٹ ہیں ان کے اوپر ہم نے بات نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ جناب مختلف قسم کی پولیٹیکل جو ہے نا وہ ایک گیمکس کھیلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا عمران خان کی گرفتاری میٹر کرتی ہے۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یعنی اکنامکلی پاکستان ختم ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ڈپلیٹ ہو چکی ہے، اور ہم یہاں پہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جس لڑائی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرائن اور رشیا کی جنگ میں $100 بلین سے زیادہ پیسے جو ہے وہ یوکرائن کو دے چکی ہے، امریکہ دے چکا ہے، لیکن پاکستان کو $1 بلین کے لیے ناک رگڑا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ دنیا پلان کر رہی ہے کہ پاکستان کو اور شرنک کر کے ان کے جو اٹامک اثاثے ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جائے، اور ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ جناب ان کو روٹی اور ایٹم بم میں سے کسی ایک کو جب چوز کرنا ہو تو یہ روٹی کی طرف جائیں اور ایٹم بم کو سرنڈر کر دیں۔ یہ ہے دنیا کی پلاننگ، اور ہمارے یہاں پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اس کو جناب وہ بل کے اندر چھپ گیا، وہ باہر نکل گیا، وہ برقع پہن گیا، وہ عورت بن کے نکل گیا، وہ مرد بن کے، یعنی یہ ہمارے ہاں پرائرٹیز ہیں۔ جبکہ آپ کے ارد گرد ایک پوری پلاننگ کر کے آپ کے اس ملک کے حوالے سے لوگوں نے ایک پلاننگ کر کے بیٹھے، سیکیورٹی اسٹیٹ آپ ویسے ہی ہیں، ریجنل آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ انتہائی امپورٹنٹ کنٹری ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اب ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ پورے ملک میں الیکشن کال کرنے چاہیے۔ یہی بات دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا آپس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایک کر یہ کہ جناب ہم اپریل مئی میں جا کے اپریل مئی میں الیکشن ہونے چاہیے، اور دوسری کہہ رہی ہے اکتوبر نومبر دسمبر میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اب ان دونوں کو بیٹھ کے کم از کم یہ گورنمنٹ ختم کرنی چاہیے جو مرکزی گورنمنٹ ہے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی چاہیے، اور دونوں جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں جو اپوننٹ، ابھی اس ٹائم پہ دو ہی ہیں، ایک پی ڈی ایم ہے اور ایک عمران خان صاحب ہیں، باقی جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو ان کو بیٹھ کے پلان کر کے پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور الیکشن بالکل اسی طرح ہونے چاہیے جو صاف اور شفاف ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ الیکشن کلیئر صاف اور شفاف ہوگا تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایک ایسی لیڈرشپ آئے گی جس کو پاکستانی عوام نے چوز کیا ہوگا کہ ہر طرح پہ لوگ اپنی جو ہارے گا وہ اپنی ہار مانے گا، جو جیتے گا اس کو کام کرنے کا موقع ملے گا، تو پاکستان کے مسائل کی حل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ اگر دیکھیں ہماری معیشت کی یہ پوزیشن ہے، ہندوستان $150 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے، ہم $3 بلین کی کرتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹ جو ہماری یعنی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ 17-18 بلین کے قریب ہے۔ آپ سے آگے بنگلہ دیش نکل چکا ہے،
پاکستان کے اندر ڈالر کی آپ کے سامنے 300 روپے کا ڈالر ہے، وہی ڈالر ہندوستان میں جو ہے وہ 70-80 روپے کا ہے. تو آپ سوچیں کہ کدھر ہم لوگ ہیں اور کدھر دنیا ہے اور کدھر ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہے. یہ آپ کے ریجنل اگر آپ ان ممالک کو اسٹڈی کریں تو 60s میں ان سب سے پاکستان اوپر تھا، مطلب ملائیشیا سے اوپر تھا، سنگاپور سے اوپر تھا، ان سارے ملکوں سے ہندوستان سے آگے تھا. لیکن آج ہم اس لیے یہاں پہ پہنچے کہ 60 سالوں میں ہم نے صرف جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر کو پلان کر کے آگے بڑھتے رہے. ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکے. لانگ ٹرم پلاننگ اگر ہوتی معیشت کی بہتری کی تو آج پاکستان بھی ایک سٹیبل ملک ہوتا. آج پاکستان کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو امیر و غریب کے درمیان یعنی 50% جو دولت ہے وہ پاکستان کے صرف جو ہے وہ 4 سے 5% لوگوں کے پاس ہے. باقی جو ہے وہ سب لوگ یعنی غریب لوگ ہیں. پاکستان کی مڈل کلاس جو ہے وہ 40% سے 36% پہ آ گئی ہے. تو اب اتنا بڑا ڈیفرنس ہے. یہ آپ سوچیں کہ یہ آگے اگر شفٹ ہوتا ہے نیکسٹ 5-10 سال میں تو اس کی کتنی سیویئر پوزیشن آپ کو نظر آئے گی. تو اس لیے پاکستان کے مسائل بڑے ہیں، پاکستان کو سیکیورٹی ایشوز ہیں. آپ کے ارد گرد افغانستان سے TTP کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، BLA کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں، ہندوستان کا پلان جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں. ہر طرح سے آپ کو سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، آپ اکنامکلی بھی کمزور ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک انتشار کی سیاست میں نکل پڑے. ہمارے ہاں آج 10-15 سال کی جو سیاست ہے اس میں صرف اور صرف انتقام، انتشار، اناد کی سیاست ہے. اس سے آگے بڑھنا چاہیے، ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے کچھ ایسے پوائنٹس بنانے چاہیے جس پوائنٹ کی دیکھیں. یہ پوائنٹس میں کہہ رہا ہوں جس کے اندر جو چوری چکاری یہ شامل نہیں ہے، بلکہ گرینڈ ڈائلاگ میں پاکستان کے ایک بڑے ویژن کی بات کی جائے، پاکستان کے ڈریم کی بات کی جائے. جس طرح امریکن ڈریم کی بات ہوتی ہے اسی طرح پاکستان ڈریم کی بات کی جائے، جس کو اس ریجنل جو ہمارا ساؤتھ ایشیا اس کے اندر ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس کی امپورٹنس ہونی چاہیے، ان کے لوگوں کی ویل بینگ کے حوالے سے بات کی جائے. آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، دنیا کدھر چلی جا رہی ہے. تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی دنیا امپاورڈ ہو جائے گی کہ آپ کا ملک جو ہے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے ہمیں فوکس کر کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں